مختلف جو رپورٹس پیش کی گئیں، جیسے پیر پور رپورٹ تھی، شریف رپورٹ تھی، کمال یار جنگ رپورٹ تھی یا فضل حق رپورٹ تھی، یہ بھی بہت اہم ہے ماڈرن ہسٹری کے حوالے سے۔ تو پیر پور رپورٹ، ان کو جاننے سے پہلے ہمارا جو پریویس لیکچر تھا جس میں ہم نے پروونشل اسمبلیز الیکشن 1937 پر بات کی تھی، تو 1937 کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس جیت جاتی ہے 11 میں سے 8 صوبوں میں، باقی وہ کوائلیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، اور اس طرح وہ تقریباً 28 مہینے ہندوستان میں حکومت کرتے ہیں۔ تو اس رول کے دوران مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کی، ان کی پالیسیز کیا تھیں۔ جب یہ ٹینیور ان کا ختم ہوا اکتوبر 1939 میں ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار، تو ان کی منسٹری ختم ہونے پر مسلم لیگ جو تھی وہ ایکٹیو ہوئی، خاص طور پر 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد مسلم لیگ نے کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ رپورٹس مرتب کی، ان رپورٹ کو اس کلاس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تھی پیر پور رپورٹ۔ پیر پور رپورٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پریزنٹڈ بائی سید مہدی آف پیر پور، پیر پور سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما سید مہدی تھے، انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے انڈر یہ کمیٹی بنی اور اس نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل تھی، اس کو چیئر کر رہے تھے سید مہدی آف پیر پور، اور 15 نومبر 1938 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی، اور یہ رپورٹ تھی جی 96 پیجز پر۔ اب جب آپ پیپر دیں گے معروضی سوالات کے حوالے سے، یہ کمیٹی کے ممبرانز کا سوال بھی آ سکتا ہے، اس کے پیجز کا بھی آ سکتا ہے، رپورٹ کتنے پر تھی اور یہ پبلش کب ہوئی۔ تو 8 ممبرز کمیٹی ہیڈڈ بائی سید مہدی آف پیر پور، اور یہ کنسسٹ آف 96 پیجز تھی اور پبلشڈ آن 15 نومبر 1938۔ اب اس میں کیا انہوں نے جائزہ لیا؟ کروئلٹیز سفرڈ بائی مسلمز، کہ وہ ظلم و ستم جو مسلمانوں نے برداشت کیے کانگریس منسٹریز کے دوران، ان پر یہ رپورٹ بنائی گئی تھی، اور اس رپورٹ میں پھر ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ 15 نومبر 1938 کو شائع ہوئی، اس کو ہم تاریخ کے اوراق میں پیر پور رپورٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے جی شریف رپورٹ 1939۔ 4 مارچ 1939 کو ایک اور رپورٹ پیش کی جاتی ہے جس کو شریف رپورٹ کہتے ہیں۔ اب یہاں مسلم لیگ ڈیپیوٹیڈ محمد شریف ٹو انویسٹیگیٹ انجسٹس اینڈ ال ٹریٹمنٹ آف کانگریس رول۔ اب مسلم لیگ نے محمد شریف کو ایک ذمہ داری دی کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ خاص طور پر فوکس کیا گیا تھا پروونس بہار، کیا صوبہ بہار کے اندر یہ رپورٹ دیں کہ ال ٹریٹمنٹ کیا کیا تھی مسلمز کے ساتھ کانگریس کی دور حکومت میں۔ تو یہ رپورٹ 4 مارچ 1939 کو پبلش کی گئی، اور اس میں بہار کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ال ٹریٹمنٹ تھی کانگریس کی وہ پبلش کی گئی تھی۔ تیسری رپورٹ جس کو کہتے ہیں جی کمال یار جنگ رپورٹ۔ کمال یار جنگ رپورٹ ہوتی ہے 1939 میں۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اپوائنٹڈ اے کمیٹی انڈر کمال یار جنگ، ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس کی چیئرمین شپ ہوتی ہے کمال یار جنگ کے پاس۔ ان کا کام کیا ہے؟ ٹو انویسٹیگیٹ ایجوکیشنل پالیسی ڈیورنگ کانگریس رول، کہ کانگریس رول کے دوران ہندوستان میں جو تعلیمی پالیسی تھی اور خاص طور پر جو وردہ اسکیم تھی اس پر رپورٹ ترتیب دیں۔ تو کمال یار جنگ نے جو رپورٹ پیش کی اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ کانگریس کیا چاہتی تھی اپنے دور میں، ٹو ایلیمینیٹ مسلمز کلچر فرام انڈیا، کہ وہ مسلمانوں کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کو ہی ختم کرنے کے در پہ تھے۔ تو کمال یار جنگ رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا۔ تیسری رپورٹ ہے فضل حق رپورٹ۔ فضل حق چیف منسٹر بنگال تھے، انہوں نے بنگال کے اندر تحریک شروع کی اور ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کا ٹائٹل تھا کہ مسلم سفرنگ انڈر رول آف کانگریس، کہ مسلمانوں کو جو تکالیف پیش ہوئی کانگریسی رول کے دوران خاص طور پر بنگال کے اندر، وہ اس رپورٹ میں پیش کی گئیں۔ اذان پر پابندی لگا دی گئی تھی، کاؤ جو بھینس ہے اس کی قربانی پر، اس کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی تھی، مسجد بنانے پر پابندی تھی، مساجد پر اٹیک کیے جاتے تھے۔ تو فضل حق رپورٹ میں بنگال کے اندر کی یہ صورتحال پیش کی گئی۔ تو کانگریسی رول کے بعد
یہ جو 3 رپورٹ تھیں، پیر پور رپورٹ ہے، شریف رپورٹ ہے، کمال یار جنگ رپورٹ ہے اور فضل حق رپورٹ ہے، مختصراً ان کے ایونٹ اور ان تینوں رپورٹوں کی جو فیکٹس تھے وہ اس لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کی۔